اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینۃ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان، آج جو مکتب تشیع کے مذہب شیعہ کے متعلق بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں اور دیواریں سیاہ کی جاتی ہیں، میں امت مسلمہ کے سامنے ان کی ہی کتب سے، ان کے ہی ریفرنس سے ایک روایت لانا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ مکتب تشیع یہ مذہب کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا، اس کا عمل اچھا ہوگا تو وہ اچھا کہلائے گا، عمل برا ہوگا تو وہ برا کہلائے گا۔ بلکہ لفظ عمل میں بھی اچھائی یا برائی نہیں، اگر عمل اچھا ہے تو اچھا کہلائے گا، برا ہے برا کہلائے گا۔ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت اس کی نسبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل سنت اگر نام لیا جائے، سنت پہ عمل کرنے والے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو لوگ ان کے مخالفوں کی باتوں پہ، حدیثوں پہ، روایتوں پہ، اور جو محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف روایات و احادیث گھڑی گئی ہیں، وضعی ہیں، خود ساختہ ہیں، ان پہ عمل کرنے والے وہ کسی طرح بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا دعویٰ تو تبھی ہوگا نا جو آپ کی سیرت پاک پہ عمل ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح شیعہ کا معنی جماعت اور گروہ کے اگر لیا جائے تو لفظ شیعہ میں اچھائی یا برائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، اس کی نسبت کے ساتھ اچھائی یا برائی ہے کہ کس کے شیعہ ہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غیر تھے، کتابیں بھری پڑی ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل سے آبائے کرام اصل وہ شیعہ تھے اور وہ شیعہ اولا تھے۔ تحفہ اثنا عشریہ میں وہ حوالہ لکھتے ہیں۔ وجہ یہ کہ مذہب شیعہ کے متعلق اور شیعہ نے حیدر کرار کے متعلق بھائیوں کی کتابوں میں بشارت کی، جنت کی اتنی پیشید گوئیاں پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نقل ہوئی ہیں کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اصلی شیعہ، پہلے شیعہ تو ہم تھے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں شیعہ کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ عرض کر رہا ہوں کہ نسبت سے اچھائی یا برائی ہوتی ہے۔ اگر شیعان دشمنان آل محمد ہوں گے تو لعنت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر شیعان پیغمبر، شیعان علی، شیعان حسن، شیعان حسین، شیعان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ ہوگا اور نسبت ہوگی تو پھر یہ اچھے مانو گے۔ تو بات شیعہ کی نہیں ہے، بات ہے نسبت کی۔
تو اسی نسبت کے ساتھ میں آج میرے ہاتھ میں کتاب ہے عربی لغات کا سب سے بڑا ذخیرہ لغات الحدیث کے نام سے یہ کتاب میرے ہاتھوں میں ہے اس وقت. اور یہ میر محمد کتب خانہ مرکز علم و ادب آرام باغ کراچی سے شائع ہوئی ہے اور دوسری جلد ہے. شین کا باب ہے اور صفحہ نمبر اس کا 163 ہے. اس میں صرف مقام شیعت بتانے لگا ہوں اور شیعان علی اور شیعان محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو بھائیوں نے لکھا ہے وہ امت مسلمہ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں. عزیزان، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں 163 صفحہ بایاں کالم اور 5ویں سطر سے عبارت پڑھنے لگا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو اپنے اصحاب سے باتیں کر رہے تھے. مسجد میں اتنے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم اگلے پیغمبروں کا ذکر کرو تو پہلے مجھ پر درود بھیجو، پھر ان پر، یعنی یوں کہو علی نبینا علیہ السلام. لیکن جب میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو تو پہلے ان پر درود بھیجو پھر مجھ پر. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابراہیم علیہ السلام نبی کو یہ درجہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا، معراج کی رات کو جب میں آسمانوں پر گیا، جب تیسرے آسمان پر پہنچا تو نور کا ایک ممبر میرے لیے رکھا گیا. لفظ بلفظ میں کتاب سے نقل کر رہا ہوں. جب تیسرے آسمان پر پہنچا تو نور کا ایک ممبر میرے لیے رکھا گیا. میں اس ممبر کے اوپر بیٹھا اور ابراہیم علیہ السلام ایک سیڑھی مجھ سے نیچے بیٹھے. باقی سب پیغمبر ممبر کے گردا گرد بیٹھے. اتنے میں حضرت علی علیہ السلام نور کی ایک اونٹنی پر سوار آئے. ان کا منہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان کے ساتھی تاروں کی طرح ان کے گردا گرد تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا کوئی بڑا پیغمبر ہے یا مقرب فرشتہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہ تو پیغمبر ہے نہ ہی مقرب فرشتہ ہے. یہ میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا، میرا داماد، میرے علم کا وارث علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ جو اس کے گردا گرد ہیں تاروں کی طرح، وہ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اس کے شیعہ ہیں، یعنی گروہ محبین علی علیہ السلام. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، مجھ کو بھی علی کے شیعہ میں سے کر. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لائے، وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سورہ الصفات. لغات الحدیث کراچی سے طبع ہوئی ہے، جلد 2 میں، شین کا باب ہے، صفحہ 163 ہے اور 5ویں سطر سے بائیں کالم میں اس روایت کا آغاز ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.
فی امان اللہ.